شہادت بی بی ام رباب سلام اللہ علیہا۔ جناب رباب سلام اللہ علیہا کربلا کے دل ہراش مناظر اور راہ کوفہ اور شام میں پڑنے والے مصائب و علام کو برداشت کرتے ہوئے جب رہا ہو کر مدینہ پہنچی تو امام حسین علیہ السلام سے وفا و خلوص اور سچی محبت و الفت کے بنا پر کبھی بھی سائے میں نہ بیٹھی، اور آپ سلام اللہ علیہا رات کی تاریکی میں کبھی بھی چراغ روشن نہیں کرتی۔ آپ سلام اللہ علیہا نے اپنے باوفا شوہر کے غم میں بہت سے اشعار کہے ہیں، جن میں سے کچھ کا ترجمہ یہ ہے۔ امام حسین علیہ السلام کو مخاطب کرتے ہوئے فرماتی ہیں، اے میرے سید و سردار، آپ علیہ السلام عظمت و شرافت کی عظیم چٹان تھے جس میں میں پناہ حاصل کرتی تھی، اور آپ علیہ السلام محبت و الفت اور دین مبین کے ساتھ میرے ہمراہ تھے۔ آپ علیہ السلام کی شہادت کے بعد اب کون ہے جو یتیموں اور اسیروں کی خبر گیری کرے گا؟ خدا کی قسم، آپ علیہ السلام کے بعد میں ہرگز سائے میں نہیں بیٹھوں گی، یہاں تک کہ قبر میں چلی جاؤں۔ جناب رباب سلام اللہ علیہا امام حسین علیہ السلام کی شہادت کے بعد 1 برس سے زیادہ زندہ نہ رہی، اور امام حسین علیہ السلام کے غم میں آنسو بہاتے بہاتے اس دنیا سے رخصت ہو گئیں۔ علامہ رشید ترابی فرماتے ہیں، جب آل محمد علیہ السلام قید سے چھٹ کر 40 کے روز کربلا آئے اور 3 دن تک شہزادیاں ٹھہریں، خیمے ڈالے گئے، مجلسیں ہوئیں، ماتم ہوا۔ عابد بیمار علیہ السلام نے کہا، پھپھی اماں وطن چلیے۔ جناب زینب سلام اللہ علیہا نے فرمایا، بیٹا تم امام ہو، حجت خدا ہو، چلو جیسے تمہاری مرضی۔ سواریاں آئیں، عماریاں تیار ہوئیں۔ بڑے احترام سے تمام بیبیوں کو جناب زینب سلام اللہ علیہا نے خود سوار کروایا۔ اپنی سواری کا وقت آیا، پردہ محمل کو الٹا، بھائی کی قبر کو دیکھا، آخری سلام کیا۔ اب جو بھائی کی قبر پر نظر گئی، دیکھا کہ کوئی بی بی قبر امام حسین علیہ السلام سے لپٹی ہوئی ہے۔ بنت علی علیہ السلام نے فرمایا، بٹھا دو میرے ناکا کو۔ ناکا بٹھایا گیا۔ علی علیہ السلام کی بیٹی اتری، دوڑ کر قبر کے پاس گئیں اور فرمایا، کون ہے؟ ایک مرتبہ سر بلند کر کے اس بی بی نے کہا، شہزادی میں ہوں، حسین علیہ السلام کی کنیز ام رباب۔ جناب زینب سلام اللہ علیہا نے فرمایا، آپ نہیں چلیں گی مدینے؟ بی بی ام رباب نے رو کر کہا، شہزادی مدینے میں میرا کون ہے؟ اللہ نے مجھے 2 بچے دیے، سکینہ قید خانے شام میں سو گئی، میرا اصغر یہاں ہے، یہ میرے ولی میرے حسین علیہ السلام کی قبر ہے، میں یہاں سے نہیں جاؤں گی۔ ام رباب بیٹھی ہیں شاہدین کی قبر پر، تھی محو اس طرح سے کہ ہٹتی نہ تھی نظر۔ زینب بڑی یہ دیکھ کر بولی جھکا کے سر، اٹھیے بہت ہے دور کا بھابھی ابھی سفر۔ ایک آہ کی رباب نے یوں پھٹ گیا جگر، بولی تڑپ کے زینب مستر سے نوحگر۔ بیٹا ہے کربلا میں تو بیٹی ہے شام میں، کیجئے دعا یہ بارگاہ خاص و عام میں۔ سو جاؤں میں بھی قبر شاہ تشنہ کام میں۔ زندان سے رہائی کے بعد جب لٹا ہوا یہ قافلہ مدینہ پہنچا، اس وقت سے شہادت تک بی بی کبھی سائے میں نہ بیٹھی، نہ ہی کبھی ٹھنڈا پانی پیا۔ جب حرملہ لائن کو امیر مختار نے قتل کیا اور اس کا سر سجاد علیہ السلام کے پاس لائے تو امام سجاد علیہ السلام مسکرائے اور بی بی ام رباب کے پاس آ کر حرملہ کے جہنم رسید ہونے کی خبر دی، اور بی بی ام رباب سلام اللہ علیہا سے سائے میں چلنے کو کہا۔ امام سجاد علیہ السلام نے کہا، اماں سب بیبیاں کہتی ہیں کہ آپ سائے میں بھی آ جایا کریں۔ ام رباب سلام اللہ علیہا نے فرمایا، بیٹا یہ میں نہیں کر سکتی، میں سائے میں نہیں آؤں گی، کبھی اب دوبارہ یہ فرمائش نہ کرنا۔ امام نے ماں کی محبت سے سرشاری میں فرمایا، اماں بتاؤ میں کون ہوں؟ ام رباب سلام اللہ علیہا نے کہا، بیٹا تم امام وقت ہو۔ امام سجاد علیہ السلام نے فرمایا، اماں میں امام وقت ہونے کے ناطے آپ کو حکم دیتا ہوں کہ آپ سائے میں آ جائیے۔ بی بی رباب سلام اللہ علیہا امام سجاد علیہ السلام اور بی بی زینب سلام اللہ علیہا کا سہارا لے کر کھڑی ہوئیں اور فرمایا، پروردگارا تو میرے وعدے کی لاج رکھنا۔ کربلا میں میں نے اپنے والی و وارث اور اس وقت کے امام سے وعدہ کیا تھا کہ میرے والی و وارث میں اب کبھی سائے میں نہ بیٹھوں گی، اور آج امام علیہ السلام کا حکم ہے، اس کو ٹالا نہیں جا سکتا۔ ابھی سیدھا کھڑی بھی نہ ہونے پائی تھیں کہ روح پرواز کر گئی۔
امام علیہ السلام نے ماں کو زمین پر لٹایا اور فرمایا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ سلام ہو اس بی بی پر جس کے وعدے کا اللہ بھی احترام کرے، وائے ہو ان پر جو امام علیہ السلام کو مہمان بلا کر مکر گئے اور خانوادہ رسالت سے برسر پیکار ہو گئے۔ وقت آخر بی بی ام رباب سلام اللہ علیہا کی چادر کے پلو میں گرہ بندھی ہوئی تھی۔ جب اس گرہ کو کھولا گیا تو اس میں بی بی معصومہ سلام اللہ علیہا کی بالیاں اور شہزادہ علی اصغر علیہ السلام کے جھولے کی جلی ہوئی لکڑیاں تھیں۔